بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ درس قرآن نمبر 547 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 10 اور 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق استہزاء کیا گیا، بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، پھر گھیر لیا ان کو جنہوں نے تمسخر کیا تھا، منہم، ان میں سے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس عذاب نے وہ تھے اس کے ساتھ تمسخر کرتے۔ قل، کہہ دیجئے، سیرو، تم سیر کرو، فی الارض، زمین میں، تم منظرو، پھر دیکھو تم، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ترجمہ یوں ہے، اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ ہنسی ہوتی رہی ہے، پھر جو لوگ ان میں سے ہنسی کیا کرتے تھے ان کو ہنسی کرنے کی سزا نے آ گھیرا۔ کہو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بلا شبہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا گیا۔ دوسری بات، جن لوگوں نے استہزاء کیا ان کو اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تیسری بات، آپ فرما دیجئے کہ چلو زمین میں پھرو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ حاضرین و ناظرین، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع بموقع آیات قرآنی کے ذریعے تسلی دی گئی، اور تسلی بھی مختلف طریقوں سے دی گئی۔ قرآن مجید سے شغف رکھنے والے اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 میں یوں تسلی دی گئی، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں۔ اسی سورہ انعام کی آیت نمبر 33 میں یوں تسلی دی گئی، قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 65 میں یوں تسلی دی گئی، وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا جانتا ہے۔ سورہ انعام کی ان 2 آیتوں میں تسلی دینے کا ایک فطری انداز اختیار کیا گیا۔ تجرباتی طور پر ہم اس حقیقت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بیماری کا شکار ہو اور وہ آپ سے اپنی بیماری کی شکایت کرے، اور آپ اس سے یوں کہیں کہ یہ بیماری تو عام ہے، بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ بیمار شخص کی آدھی بیماری تو یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے مشرکین نے ایذا پہنچائی اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مذاق اڑایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اسی فطری انداز میں تسلی دی گئی کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، پیغمبر آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، اس لیے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قدرت کا عادلانہ نظام ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا انجام بہتر ہوتا ہے، اور جو مذاق اڑاتا ہے اس کا انجام بدترین ہوتا ہے۔ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس لیے کہ وہ مظلوم ہوتا ہے، اور مظلوم کا انجام بہتر ہوتا ہے، اور مذاق اڑانے والا ظالم ہوتا ہے اس لیے اس کا انجام بدترین ہوتا ہے۔ اسی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔
یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ نبیوں کا طریقہ اس معاملے میں یہ رہا کہ انہوں نے اپنی توانائی کو مذاق اڑانے والوں میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ صبر کے ساتھ اپنے دعوتی مشن میں ہماتن مصروف رہے۔ آج بھی اگر کسی دین کے داعی کا مذاق اڑایا جائے تو وہ صبر کا دامن تھام لے اور اپنے کام میں لگا رہے۔ دوسری آیت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ گزری ہوئی قوموں کے کھنڈرات اور ان کی ہلاکت و بربادی کے مناظر تمہاری عبرت کے لیے کافی ہیں۔ قرآن مجید میں کئی مرتبہ یہ حکم دیا گیا کہ زمین میں چلو پھرو دیکھو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 میں یہ حکم دیا گیا، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں بھی اسی طرح کا حکم دیا گیا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں بھی یوں کہا گیا، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 20 میں یوں کہا گیا، قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کہہ دو کہ زمین میں چلو پھرو۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔